یہاں کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے نا تو میرا خون کھولنے لگتا ہے. آپ کا آنا تو گرم موسم میں بارش کی طرح ہے. لوگوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا تو کوئی تم سے سیکھے. امی تو ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر گئی ہیں. انہوں نے بتایا تھا مجھے کہ آپ کی دادو سیمپلز بھجوائیں گی. اب آپ لوگ اکیلے تھے, میں ہوں نا آپ کا بیٹا. لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ بھجوائیں گی. کیوں آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ یہ میری بہو ہے, میرے عبد الرحمان کی بیوہ. ایک معمولی سے مستری سے ٹھیکیدار اور اب کنٹریکٹر. توقیر کو ایک اور موقع مل جاتا ہے. ندرت اور اس کی فیملی کے قریب ہونے کے, اور دعا جیسے ہی رکشے والے کے ساتھ بحث کر رہی ہوتی ہے تو توقیر اسی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور دعا کو اس رکشے والے سے بھی بچاتا ہے. اتنی دیر میں دعا کی دادی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے. توقیر وہاں پر بہت ہی زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور وہ دعا کی دادی سے یہی بات کہتا ہے, جہاں بھی میں کسی کے ساتھ نا انصافی ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی, اور اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, تو میرا خون کھولنے لگ جاتا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے. اور دعا کی دادی توقیر کو اور دعا کو لے کر گھر چلی جاتی ہے, اور توقیر دعا کی دادی سے یہی بات کہتا ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اب آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں, میں اب آپ کا بیٹا ہی ہوں. اور دعا کی دادی یہ بات سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے. اتنی دیر میں ندرت بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور ندرت کو دیکھنے کے بعد توقیر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے, اور دعا کی دادی توقیر کو یہی بات بتاتی ہے, یہ میری بہو ہے اور یہ میرے بیٹے کی بیوہ بھی ہے. اور توقیر یہ بات سننے کے بعد مزید خوش ہو جائے گا کیونکہ اس کی نظر تو اب ندرت جی پر ہی ہے. توقیر جب یہ سارا ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے تو عاذر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے, اور عاذر کو بھی یہ بات معلوم ہے توقیر کس قدر شاطر انسان ہے. توقیر جب عاذر سے ملنے کے لیے جائے گا تو عاذر اسے یہی بات کہے گا, تم بہت ہی زیادہ شاطر انسان ہو اور تمہیں لوگوں کی کمزوری سے خوب فائدہ اٹھانا آتا ہے.